علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى من تبعهم بإحسان إلى یوم الدین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ قال ان هذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم، رواہ مسلم۔ یہ حضرت علامہ محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نصیحت فرماتے ہیں اپنے شاگردوں کو۔ یہ کون تھے؟ یہ سید التابعین تھے۔ ان کے والد صاحب مدینہ طیبہ کے رہنے والے نہیں تھے، کسی جنگ میں ان کو پکڑا گیا تھا پہلے زمانے میں، تو وہ غلام بنائے گئے۔ پھر اس کے بعد وہ مدینہ طیبہ میں رہنے لگے، اور مدینہ طیبہ میں جو ان کے صاحبزادے ہیں محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی، ان کی پیدائش مدینہ طیبہ میں ہوئی، اور حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی والدہ کا رشتہ قریبی تھا۔ بعض لوگ فرماتے ہیں وہ ان کی بہن تھی، اور ان کی پیدائش مدینہ طیبہ میں ہوئی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہوئی ہے۔ لیکن انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں پایا، حضرت دنیا سے تشریف لے گئے تھے، اور انہوں نے علم سیکھا، صحابہ کرام کی صحبت میں رہے، ازواج مطہرات کی صحبت میں رہے، چھوٹے جب تھے۔ بالخصوص حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ان کو پڑھایا ہے، اور بہت بڑے صاحب علم بن گئے۔ مدینہ طیبہ میں ان کے زمانے میں ان سے زیادہ بڑا کوئی عالم نہیں تھا۔ حافظ کلام اللہ تھے، حافظ حدیث تھے، بہت اونچے درجے کے متقی اور پرہیزگار، اور ان کی خصوصیت یہ تھی اللہ نے ان کو ایک علم عطا فرمایا تھا، اس کا کہتے ہیں تعبیر و رؤیا، خوابوں کی تعبیر کا علم، اور اس میں ان کا درجہ امت میں بڑھا ہوا ہے، اس کو امام کہتے ہیں، خوابوں کی تعبیر کا امام علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ حضرت انس کا جب انتقال ہونے والا تھا تو انہوں نے وصیت کی تھی کہ مجھے غسل دیں گے ابن سیرین، اور جنازہ بھی یہی پڑھائیں گے۔ اتنے مقبول بارگاہ تھے اور اونچے تھے، تو تعبیر میں ان کو خاص اللہ نے علم عطا فرمایا تھا۔ بڑے بڑے علماء ان سے تعبیر پوچھتے تھے، جیسے امام مالک رحمۃ اللہ جیسے لوگ، تو جو تعبیر بتاتے تھے بس وہی تعبیر۔ اللہ نے علم دیا تھا ان کو خوابوں کی تعبیر کا۔ ایک شخص نے ان سے پوچھا کہ حضرت میں نے خواب میں دیکھا کہ گھر کے اندر چارپائی ہے، چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے، کسی برتن میں تسلا وغیرہ ہے، جو بھی ہو اس میں آگ ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ تمہارے گھر کے اندر خزانہ دفن کیا گیا ہے، جس جگہ آپ نے یہ دیکھا اس جگہ کھودنا چاہیے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وہ گیا اور کھودا تو واقعی نیچے سے ایک برتن ملا بڑا سا، واللہ عالم کس نے کس زمانے میں رکھا تھا، تو اس میں سونے اور چاندی کے سکے تھے۔ چند مہینوں کے بعد پھر ایک شخص آیا، یہی خواب اس نے بھی دیکھا تھا۔ اس نے کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں گھر میں ہوں اور چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ آپ فوراً جا کر اپنے گھر والوں کو گھر سے نکالو، آپ کا گھر گرنے والا ہے، منہدم ہو جائے گا۔ وہ گیا اور فوراً گھر والوں کو نکالا، تو اچانک جو ہے اس کا گھر گر گیا، کمزور ہو گیا تھا۔ تو شاگرد حیران ہو گئے، انہوں نے کہا حضرت بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، خواب ایک ہی ہے، تعبیر الگ الگ کیوں ہے؟ حضرت فرمایا کہ کبھی موسم کے اعتبار سے بھی تعبیر بدل جاتی ہے، کبھی خواب دیکھنے کے والے کے اعتبار سے بھی تعبیر بدل جاتی ہے، ہر ایک کی تعبیر ایک جیسی نہیں ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا حضرت یہاں پر آپ نے کیسے تعبیر دے دی؟ کہا جو پہلا شخص تھا اس نے سردیوں میں خواب دیکھا، سردیوں میں آگ جو ہے اچھی چیز ہے، آدمی
آگ تاپتا ہے، گرمی رہنی چاہیے کمروں میں وغیرہ، تو نفع کی چیز اس کے چارپائی کے نیچے ہے۔ اس شخص نے گرمیوں میں خواب دیکھا، گرمیوں میں آدمی جو ہے وہ آگ سے دور رہتا ہے، وہ تو اب ویسے تو گرمی ہے اور آگ وہاں رکھیں گے تو اور زیادہ پریشانی ہو جائے گی، تو میں نے خواب کی تعبیر دیکھ دی موسم کے اعتبار سے، بہرحال ہوا وہی۔ ایسے عجیب عجیب ان کی جو ہے خوابوں کی تعبیریں ہیں۔ ہارون رشید کی اہلیہ محترمہ حضرت زبیدہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک خواب دیکھا تھا، برا خواب، بہت گھبرا گئی۔ بہرحال اس کا میں خلاصہ بتاتا ہوں کہ خواب اس نے دیکھا کہ یعنی لوگ اس کے ساتھ گناہ کر رہے ہیں، وہ گھبرا گئی۔ متقی پرہیزگار، بہت بڑی بزرگ اللہ والی اور ملکہ ہے۔ پہلے انہوں نے ایک کو بھیجا، پھر دوسرے کو بھیجا، آخر میں کہا کہ جا کے کہہ دو یہ زبیدہ نے دیکھا ہے، جو ہو سو۔ تو ابن سیرین نے کہا اسے کہو کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ایک ایسا کام کریں گے جس کا نفع عام و خاص کو ہوگا۔ اس کے بعد اللہ نے اس کے ذہن میں ڈال دیا کہ مکہ شریف میں پانی کی قلت ہے، نہ مینا میں ہے، نہ مزدلفہ، نہ عرفات میں، تو کیوں نہ ایک ندی کھودے۔ تو اس پر انہوں نے ایک ندی کھودی، اس کو ظاہر زبیدہ کہتے ہیں۔ تقریباً 1200 برس تک وہ ندی چلتی رہی۔ ندی آج بھی ہے، کھنڈرات ہے، مزدلفہ میں بالکل صاف نظر آ جاتی ہے۔ کہیں روڈ بن گیا تو کٹ گئی ہے۔ ایک ڈاکٹر صاحب مجھے ملے، وہ یہیں کے ہیں، انہوں نے کہا یہاں ایک خاتون ہے مکہ شریف میں، بوڑھی خاتون ہے، 100 سال سے کچھ زیادہ اس کی عمر ہے۔ انہوں نے کہا ہم بچپن میں جاتے تھے نہر زبیدہ پر کپڑے دھونے کے لیے، معلوم ہوا کہ زیادہ وقت نہیں ہوا کہ وہ ندی وہ غیر آباد ہو گئی ہے۔ تو مینا میں اسی کا پانی ہوتا تھا، حاجی لوگ اس کو استعمال کرتے تھے، مزدلفہ میں اور اس طرح سے، اور اپنی ساری جائیداد اس میں لگا دی۔ ابن سیرین نے کہا ایسا کام کریں گی آپ جس کا نفع عام و خاص کو، ظاہر سی بات ہے ندی کا نفع تو ہر ایک کو ہوتا ہے نا، جو بھی آئے گا پانی استعمال کرے گا، کپڑے دھوئے گا، نہائے گا، کیا کیا کرے گا۔ تو یہ ہے علامہ ابن سیرین، ان کو اللہ نے تعبیر الرؤیا عطا فرمایا تھا۔ خواب کے بارے میں یہ ہے، آج لوگ خواب دیکھتے ہیں، گھبراتے ہیں، دوسروں سے پوچھتے رہتے ہیں۔ خواب کی تعبیر بہت مشکل ہے، اس کے لیے تو یعنی بہت اونچی شخصیت کوئی ہونی چاہیے جو صحیح خواب کی تعبیر بتا دے، اور خواب کی تعبیروں کے پیچھے بھی نہیں پڑنا چاہیے۔ اس کے لیے ہم کو نسخہ دیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بہت آسان۔ اچھا خواب دیکھو تو الحمدللہ پڑھ لو، کیا، اور اس کی تعبیر خود سامنے آئے گی۔ برا خواب دیکھو تو اعوذ باللہ من الشیطان وشر ھذہ الرؤیا، یہ پڑھ کے بائیں طرف کو 3 مرتبہ کر لو۔ کتنا ہی برا خواب ہوگا، اب اس کا اثر کچھ بھی آپ پر پڑے گا نہیں، اور کروٹ بدل لو، کروٹ۔ تیسری چیز آپ نے فرمائی، برا خواب کسی کو نہیں بتانا چاہیے، برا خواب کسی کو، ڈراونا خواب، برا خواب لوگ تو بتاتے رہتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ برا خواب کسی کو مت بتاؤ، تو بتانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ بالفرض اگر کسی نے برا خواب بتا بھی دیا تو تعبیر دینے والے کو چاہیے کہ وہ اس کی تعبیر اچھی بتا دے۔ کیا بتا دے؟ اچھی بتا دے اس کی تعبیر۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ خواب تعبیر کے اوپر منحصر ہے، تعبیر دینے والا جو تعبیر دے گا وہی ہوگا، اس لیے اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو خوابوں کی تعبیر یہ ایک دنیا ہے، اور خوابوں کی دنیا مستقل ہے، یہ کوئی نعوذ باللہ من ذالک کوئی وہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی دماغ کا وہ ہو یا ہو، نہیں۔ خوابیں اچھی بھی ہوتی ہیں، بری بھی ہوتی ہیں۔ آپ نے فرمایا الرؤیا من اللہ والحلم من الشیطان، اچھا خواب، بہترین خواب اللہ کی جانب سے ہے، اور نبوت کی 46 یا 40 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ برا خواب شیطان کی جانب سے ہے۔ 2 خواب ہو گئے۔ تیسرا خواب اس کو حدیث نفس کہتے ہیں۔ حدیث نفس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جس ماحول میں رہتا ہے تو وہی خواب دیکھتا ہے۔ میڈیکل میں کام کرتا ہے تو خواب میں وہ بیماروں کا علاج کرتا ہے۔ ہم مولوی لوگ خواب میں بھی تک بیان کرتے رہتے ہیں، واقعی دیکھیں کہ کہاں یہی بیان ہو رہا ہے، وہاں بیان ہو رہا ہے۔ جیسے تبلیغ والے خواب دیکھتے ہیں کہ وہ گشت کر رہے ہیں اور چلے سے واپس آ گئے۔ اس کا مطلب یہ کہ جس کام میں آدمی دن بھر مشغول رہتا ہے، خواب میں وہی دیکھتا ہے۔ تو زمیندار زمین کے خواب دیکھتا ہے، دکاندار دکان کے خواب، گاہکوں کے خواب دیکھتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ تو صرف خواب ہے، اس کی کوئی تعبیر
نہیں ہے اور نہ تعبیر دینے کی ضرورت ہے، یہ روزمرہ چلتا رہتا ہے۔ ایک خواب اور ہے، وہ ہے کہ انسان کی چاہت، کیا انسان کی چاہت ہے کہ میں مالدار بن جاؤں، مجھے گاڑی مل جائے تو ضرور خواب میں وہ گاڑی چلائے گا۔ جیسے ہمارے چھوٹے کہتے ہیں کہ ہم کو اسکوٹر دے دو، اسکوٹر دے دو، نہیں دیتے تو خواب میں اسکوٹر چلاتے ہیں۔ لیکن خواب اپنی جگہ ہے، انبیاء علیہ السلام نے خواب دیکھے ہیں، قرآن پاک میں ہے، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، قرآن پاک میں ہے۔ آپ عمرہ کر رہے ہیں کیا؟ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ۔ آپ نے خود خواب دیکھا، خواب کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے۔ آپ مدینہ طیبہ میں تھے، بہت چاہت تھی کعبہ کی زیارت کریں، 6 سال ہو گئے تھے زیارت نہیں ہوئی تھی ہجرت کے بعد، پھر خواب دیکھا اور آپ عمرے کے لیے تشریف لائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ اپنے صاحبزادے کو کیا کر رہے ہیں؟ قربان کر رہے ہیں۔ اور یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا بچپن میں، انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتم لی ساجدین۔ معلوم کہ خوابوں کی ایک دنیا ہے، وہ ایک عالم ہے، وہ ایک بہرحال اس امت میں یہ علامہ ابن سیرین جو ہے وہ بہت اونچے درجے کے شخص گزرے ہیں، تو جو تعبیر دیتے تھے وہی وہ جو بالکل برابر ہوتا تھا 100%۔ یہ چونکہ بزرگ بھی تھے، عالم بھی تھے، اس لیے یہ اپنے زمانے کے لوگوں کو نصیحت کرتے تھے۔ صحابہ کرام نصیحت فرماتے تھے، بڑے صحابہ چھوٹے صحابہ کو نصیحت کرتے تھے۔ بس سارے صحابہ ایک درجے کے تو نہیں ہیں نا، جیسے ایک کالج ہو اس میں لڑکے ہوں، سب ایک درجے کے تھوڑی ہوں گے، کچھ سینئر ہوں گے، کچھ جونیئر ہوں گے۔ ایسے صحابہ کرام میں بھی ایسا تھا، کچھ بڑے حضرات تھے، کچھ بہت بڑے تھے، کچھ بہت اونچے تھے، جیسے خلفائے راشدین۔ تو صحابہ کرام کو بیان کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق بیان فرماتے تھے، سامنے کون ہوتے تھے؟ صحابہ ہوتے تھے۔ ہاں پھر تابعین بھی ہوتے تھے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جمعہ پڑھا دیتے، بیان کرتے تھے، تو کیا صحابہ ہی سامنے تھے؟ اس کا مطلب کہ بڑے صحابہ چھوٹے صحابہ کو بیان کرتے تھے، جیسے بڑے علماء آتے ہیں اور طلبہ میں بیان کرتے رہتے ہیں، یہ سلسلہ وہی ہے، چلتا رہتا ہے۔ تو حضرت علامہ ابن سیرین نے بیان فرمایا، اس میں یہ فرمایا طلبہ کو، فرمایا دیکھو ان ھذا العلم دین، کیا یہ علم دین ہے۔ علم تو بہت سارے ہوتے ہیں نا، مثلا پرانی کتاب میں لکھا ہے العلم علمان، العلم علم 2 ہیں، کیا؟ علم الابدان، علم الادیان، بدن کا علم، کیا بدن کا علم ڈاکٹری۔ تو ظاہر سی بھائی بدن کا علم ہے، تو سارے ڈاکٹر ایک ہی جیسی بات کہیں گے کہ کھانسی کا کیا علاج ہے اور زکام کا کیا علاج ہے، زکام ہوتا کیسے ہے۔ اور آج تو ایک دنیا ہے یہ کون؟ یہ میڈیکل سائنس۔ دوسرا علم الادیان ہے، دین کا علم، کیا حضرت نے فرمایا دیکھو اگر علم الابدان ہے، ڈاکٹری پڑھنی ہے، تو کوئی بھی ماہر ڈاکٹر ہو، کوئی ماہر ڈاکٹر، اس سے آپ علم حاصل کر سکتے ہیں جو بھی ماہر ہو۔ لیکن جب دین کا علم حاصل کرنا ہو، چونکہ دین کا علم ہے، اسے دیکھو آپ کس سے علم حاصل کر رہے ہیں، اس کا عقیدہ درست ہے یا نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ نفع کے بجائے کیا نقصان ہو جائے، اس لیے اس کا خیال رکھنا۔ فَإِنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِينٌ، یہ علم صرف علم ہی نہیں ہے، جیسے ڈاکٹری علم ہے، جیسے انجینئرنگ علم ہے، یہ علم کے ساتھ ساتھ دین ہے، اس لیے اس کو دیکھو۔ فَانْظُرُوا، غور کرو، عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ، تم اپنا دین کس سے لے رہے ہو، کس سے؟ رواہ مسلم۔ یہ نصیحت ہے ان کو کہ پہلے خوب دیکھو، انتخاب کر لو کہ یہ استاد بنانے کے لائق ہے یا نہیں، اس کا عقیدہ درست ہے یا نہیں، خود یہ عامل ہے یا نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ اس کے اثرات مجھ پہ پڑ جائیں گے، پڑھتے بھی ہیں اثرات، چونکہ جو استاد ہوتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے شاگرد کے اوپر اس کا رنگ چڑھتا ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ استاد جتنا باکمال ہو شاگرد بھی ویسا بن جاتا ہے۔ تو یہ تو حضرت نے ایک نصیحت فرمائی، یہ ہمارے لیے بھی ہے، کیا ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ بھائی استاد کا انتخاب کر لو اور پہلے معلوم کر لو اس کے عقائد کیا ہیں۔ عقیدہ بنیادی مسئلہ ہے نا، کہیں ایسا نہ ہو کہ پہلے تو تم اچھے تھے پھر اس کے بعد آپ بدگمان ہو گئے۔ مثلا کسی ایسے شخص سے علم حاصل کر لیا جو صحابہ کرام کی نعوذ باللہ مخالفت نہیں کرتا تھا، تو اس کے دل سے تو صحابہ کی عظمت ہی ختم ہو جائے گی، تو الٹا ہو گیا نا۔ تو اس طرح سے اس کو بتانا چاہیے
کہ ایسے شخص سے علم حاصل کرنا چاہیے، اپنا عقیدہ بھی محفوظ رہے۔ بہرحال ایک نصیحت تھی قیامت تک کے لیے آنے والے لوگوں کے لیے۔ وعن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال یا معاشر القراء استقیموا فقد سبقتم سبقا بعیدا وإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعیدا رواہ البخاری۔ یہ حضرت حذیفہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی ہیں، ان کو کہتے ہیں صاحب سر، صاحب رازدان۔ کیا ان کو رازدان اس لیے کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام ان کو بتائے تھے کہ فلاں فلاں آدمی منافق ہے، اس کا اعلان آپ نے عام نہیں کیا لیکن حضرت حذیفہ کو بتا دیا، اس لیے صاحب سر تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آتے تھے کسی کا جنازہ پڑھنے کے لیے تو وہ دیکھتے تھے کہ حضرت حذیفہ آئے ہیں یا نہیں۔ اگر حضرت حذیفہ موجود ہیں تو حضرت شرکت کرتے تھے، اور اگر دیکھیں حضرت حذیفہ نہیں ہیں تو معلوم کرتے تھے کہ وہ یہیں ہیں یا کہیں چلے گئے ہیں۔ اگر معلوم ہے کہ وہ یہاں نہیں ہیں تب بھی شرکت کرتے تھے۔ اگر معلوم ہے کہ وہ مدینہ طیبہ میں ہیں، یہی ہیں، اسی محلے میں ہیں، لیکن پھر بھی وہ نہیں آئے جنازہ پڑھنے کے لیے، تو حضرت فرماتے تھے دال میں کچھ کالا ہے، دال میں کچھ، یہ شخص جو جس کا جنازہ سامنے ہے شاید منافقین میں سے کس میں۔ تو حضرت عمر فاروق ان کے بارے میں بہت سخت تھے۔ وَأَشَدُّ فِي أَمْرِ اللَّهِ عمر، یہ خود فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کے معاملے میں بہت سخت ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جنازے میں شرکت ہی نہیں کرتے تھے، کہتے کچھ گڑبڑ ہے کچھ۔ تو حضرت حذیفہ جو ہے ان کو صاحب سر کہتے تھے، تو یہ بھی نصیحت فرماتے تھے چونکہ اونچے درجے کے لوگوں میں سے تھے، یہ چھوٹے صحابہ اور تابعین کو نصیحت فرماتے تھے۔ فرمایا یا معاشر القراء، یا معاشر قاری صاحبان استقیموا، تم ثابت قدم رہو، تم ثابت قدم، فقط سبقتم سبقا بعیدا، تمہیں تو اللہ نے بہت اونچا درجہ دیا ہے، زمانے کے اعتبار سے تم بہت اونچے ہو، یعنی تمہارا زمانہ صحابہ کے زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ تو چونکہ اس میں صحابہ بھی ہوتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ تابعین بھی ہوتے تھے، چونکہ تین دور ایسے ہیں، ان تین ادوار کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر ہیں، کیا دو فرمایا، خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، ایک روایت تو یہ ہے۔ دوسرا خیر القرون قرنی، خیر آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے زمانے آئیں گے ان زمانوں میں سب سے بہترین زمانہ آپ نے فرمایا میرا زمانہ ہے، یعنی خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے زمانے آئیں گے ان زمانوں میں سب سے زیادہ بہترین زمانہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ خیر القرون قرنی، کہ تمام زمانے کے لوگوں میں، تمام زمانے کے سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، یعنی میرے صحابہ میرے۔ اس سے معلوم ہوا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے، جتنے بھی بزرگ بھی آئیں گے، علماء بھی آئیں گے، پچھلی امتوں میں بھی بزرگ آئے ہیں، صحابہ آئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ، عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ، ابراہیم علیہ السلام کے صحابہ، یہ سارے، ان تمام صحابہ میں بھی سب سے پہلا درجہ میرے صحابہ کا ہے۔ کن کا؟ میرے صحابہ کا ہے۔ یہ فرمایا ثم الذین یلونہم، اس کے بعد ان لوگوں کا درجہ ہے جو میرے صحابہ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، میرے صحابہ کے زمانے کو پایا، ان سے سبق حاصل کیا، ان کو کہتے ہیں تابعین۔ کیا؟ یہ تابعین کا لفظ حدیث میں ہے۔ آپ نے فرمایا صحابہ کرام سے ان الناس لکم تبعون، تو میرے صحابہ سنو، جو لوگ آپ کے بعد میں آئیں گے وہ آپ کے تابع ہیں، وہ آپ کے، اور تم متبوع ہو، مقتدہ ہو، وہ تمہارے مقتدی ہیں۔ اسے جب وہ آئیں گے علم حاصل کرنے کے لیے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنا، ہمدردی کا معاملہ، ان کو پڑھاؤ۔ یہ پیشن گوئی آپ نے فرمائی، چونکہ پھر تو اطراف سے لوگ آئے مدینہ طیبہ سبق پڑھنے کے لیے، تو چونکہ آپ نے فرمایا تھا لوگ آئیں گے وہ تبعن ہیں، کیا ہیں؟ وہ تمہارے تابع ہیں، اس لیے علماء کرام نے فرمایا صحابہ کرام کے شاگردوں کو تابعین کہنا چاہیے۔ کیا؟ چونکہ یہی لفظ حدیث میں آیا تابعون۔ تو یہ دو طبقے ہو گئے، ایک طبقہ تو صحابہ کرام کا ہے، ایک طبقہ تابعین کا ہے۔ اس کے بعد ایک اور طبقہ ہے، ان کا نام رکھا تابعین، تابعین کے تابع،
تو یہ تین، ان کے بارے میں فرمایا یہ خیر القرون ہے، خیر امت ہے۔ چونکہ حضرت حذیفہ انہی لوگوں کے سامنے بیان فرما رہے ہیں کہ تم کو اللہ نے اتنی فضیلت دے رکھی ہے، تم کمالات میں دوسری چیزوں میں اور زمانے کے اعتبار سے بہت آگے پہنچ گئے ہو، اس لیے بالکل کوتاہی نہ کرنا۔ کیا؟ بالکل کوتاہی نہ کرنا، استقامت دکھانا، پختگی اور پابندی اعمال صالحہ کے اوپر، اپنے عقیدوں کی بھی درست رکھنا، یہ حضرت ان کو نصیحت فرماتے ہیں۔ اور قرہ کا لفظ آیا، کیا؟ یہاں معاشر قرہ، اس زمانے میں جو جتنا بڑا قاری ہوتا تھا وہ اتنا بڑا عالم بھی ہوتا تھا، وہ شاگردوں کی جماعت تھی، کن کی؟ اس لیے یا معاشر القرہ، اے قرہ کی جماعت، قرہ کی جماعت۔ یہ چونکہ قرہ کے بارے میں آگے ایک مذمت بھی آئے گی، حدیث میں ہے کہ قرہ لوگ جو ہے یہ بہت دوزخ میں جائیں گے، اس لیے حضرت قرہ کو خاص نصیحت فرماتے تھے، اس کی تفصیل وہاں آئے گی۔ فرمایا وَإِنْ أَخَذْتُمْ يَمِينًا وَشِمَالًا، اگر تم نے گڑبڑ کیا، کیا؟ دائیں بائیں گئے، یعنی صراط مستقیم سے ذرا ہٹ گئے، لَقَدْ ضَلَلْتُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، بہت بڑی گمراہی ہوگی۔ کیا؟ بہت بڑی، اس کا مطلب تم تو مقتدا ہو، ساری امت تمہارے پیچھے پیچھے چل رہی ہے، تو جب گائیڈ ہی غلط راستے پر چلے گا تو پیچھے والے پڑھنے والوں کو ہوگا کیا ان کا؟ مطلب تو ان کو تاکید کی کہ بالکل اعمال میں سستی نہ کرنا، اب جمے رہنا، لگے رہنا، یہ ساری چیزیں ذرا سا ادھر ادھر ہٹ گئے تو نقصان ہوگا۔ کیوں؟ تمہارے نقصان کی وجہ سے امت کا نقصان ہوگا، امت کا۔ دوسرا مطلب یہ کہ قاریوں کو کہا، ارے قاری صاحبان تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اس کا دوسرا ترجمہ ہے لقد سبقتم، فقط سبقتم بھی پڑھ سکتے ہیں، سبقتم پڑھیں گے تو یہ معنی نکلیں گے۔ سبقتم کا مطلب یہ ہے کہ قاری صاحبان صحابہ کو نہیں دیکھتے ہو، صحابہ کو وہ کتنے کتنے کمالات میں پہنچ گئے، تم لوگ سستی کیوں کرتے ہو؟ اعمال میں سستی کیوں کرتے ہو؟ تو یہ نصیحت کا ایک پہلو یہ بھی ہے۔ تو اس روایت میں دونوں معنی ہیں، کیا؟ ایک تو ہے کہ تم تو اولین لوگ ہو، اور دوسرا مطلب تو یہ ہے کہ صحابہ کرام تو اونچے درجے میں پہنچ گئے، وہاں تو بالکل کوتاہی نہیں ہوتی تھی اعمال میں، اور تم لوگ کوتاہی کرنے لگے۔ تو نصیحت کرتے اپنے شاگردوں کو۔ یہ استقامت کا لفظ اس میں آیا، یہ بہت اہم لفظ ہے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک میں سے کچھ موئے مبارک سفید ہو گئے تھے، تو کسی نے کہا شبت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ کے چہرے مبارک اور داڑھی مبارک کے بڑھاپے کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا شیبتنی ہود، صحیح ہے، سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا، سورہ ہود نے۔ اب اس کی شارحین لکھتے ہیں کہ اس میں کیا چیز ہے، تو فرماتے اس میں ایک آیت ہے، اس میں ایک اس آیت کا غم آپ کے اوپر سوار تھا۔ وہ آیت کیا ہے؟ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَتَغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، جیسے آپ کو حکم ملا ہے اللہ کی جانب سے، آپ ثابت قدم رہیں۔ کیا؟ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ، اور جن لوگوں نے توبہ کی آپ کے دست مبارک پر، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، تو مسلمان ہو گئے، ایمان والے، ان کو بھی حکم ہے کہ وہ ثابت قدم رہیں۔ کیا رہیں؟ ثابت قدم رہیں۔ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا، پھر امت کو بتایا گیا کہ تم سرکش مت بنو۔ کیا؟ سرکشی مت کرو، یعنی مستقیم رہو۔ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، جو تم اعمال کرتے ہو اللہ سب دیکھتا ہے، اللہ سب۔ تو فرمایا کہ اس آیت کا مجھے غم ہے، آپ تو خود تھے ہی مستقیم، سبحان اللہ، شہد کو میٹھا ڈالنے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو خود ہی میٹھا ہے نا، دوسری چیزوں میں تو شکر وغیرہ ڈال دو تو میٹھا ہو جائے گا، شہد تو خود ہی میٹھا ہے نا، آپ کی ذات تو خود ہی مستقیم تھی۔ یہ مستقیم کیا چیز ہے، استقامت کیا؟ استقامت کے معنی کسی چیز کو ایسے کھڑا کرنا کہ نہ ادھر گرے نہ ادھر گرے، جس کو آج کل زاویہ قائمہ کہتے ہیں، زاویہ قائمہ، رائٹ اینگل۔ کیا ہے؟ رائٹ اینگل۔ رائٹ اینگل جو ہوتا ہے یہ ایسے ہوتا ہے، یہ ایک لکیر ہے، یہ اس کی بیس ہے، یہ تو بہرحال یہ ایسے 90 ڈگری کا زاویہ، تو ادھر جائے گا تو 90 نہ رہے گا، ادھر جائے گا تو 90 نہ رہے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ عقیدے کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے جو شخص ثابت قدم ہو، کیا ہر پہلو سے، اس کی عبادت بھی اعلیٰ درجے کی، اس کے معاملات بھی بہترین درجے کے، اور اس کی معاشرت بھی شریعت کے مطابق ہے۔ یہ پانچوں جو شعبے ہیں، عقیدہ تو اس کو باب العقائد کہتے ہیں، جیسے شعبہ عقائد، شعبہ عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات، سب اس کو کہیں گے یہ مستقیم ہے۔ یہ کہیں گے تو بہت مشکل ہے،
کبھی ایک آدمی جو ہے نمازیں تو بہت پڑھتا ہے لیکن جو ہے وہ معاملات میں اچھا نہیں، بعض لوگ معاملات میں بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن نماز میں سستی کرتے ہیں، کوتاہی کرتے ہیں، فجر نماز پڑھتے ہی نہیں، قضا ہو جاتی ہے ہمیشہ۔ بعض لوگ تو ٹھیک ہوتے ہیں لیکن اپنے گھر والوں کے ساتھ ان کا طریقہ جو ہے ٹھیک نہیں ہے، روزانہ اللہ بچائے لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں، بیوی شکایت کرتی رہتی ہے، بچے شکایت کرتے رہتے ہیں ہمارا ابو بہت تیز مزاج ہے، روز روز جھگڑے کرتا ہے اور ہاتھ بھی اٹھاتا ہے، بچوں پر اٹھاتا ہے، بیوی پر اٹھاتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ عبادت کا پہلو تو اس کا اچھا ہے، اس میں تو اس کے ہائی مارکس ہیں، اور لیکن یہاں جو ہے اس میں تو فیل ہو گیا ہے، تو مستقیم تو اس کو کہیں گے جو اس کے تمام پہلو برابر ہوں۔ تو یہ ہے، اور امت کے اندر بعد میں یہ آیا، استقامت نہیں رہی، کیا استقامت ختم ہو گئی۔ کتابوں میں لکھا ہے کسی بزرگ کے بارے میں 12 سال کے بعد اس کی ایک رکعت چھوٹ گئی، کتنی؟ کسی کے بارے میں لکھا 22 سال کے بعد ایک رکعت چھوٹ گئی۔ میں کہتا ہوں ایک رکعت بھی نہیں چھوٹتی اگر گھڑیاں ہوتی، کیونکہ گھڑی اس زمانے میں نہیں تھی، اندازے سے اذانیں ہوتی تھی، اندازے سے جماعت کھڑی ہوتی تھی، اس لیے ان کا رکعت چھوٹنا یہ بالکل ممکن تھا یہ، لیکن 22 سال کے بعد، اس لیے ایک بزرگ کی جو رکعت چھوٹی وہ گھر آیا اور رونے لگا اور رو رہا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے حضرت، خیریت سے؟ اس نے کہا کہ ہے میں وہ تعزیت، کیا مجھے تعزیت پہنچ گئی۔ انہوں نے کہا آپ تو سب خیریت سے ہیں، کیا ہوا؟ کہ ایک رکعت چھوٹ گئی، کیا؟ تو ایک رکعت چھوٹنے کو تعزیت سمجھتا تھا، یعنی مجھے نقصان ہو گیا، جیسے اولاد کا انتقال ہو۔ تو یہ تو ہماری سمجھ میں آئے گا ہی نہیں، کیونکہ ہم اس زمانے میں جس زمانے میں 20-20 سال کی نمازیں قضا ہو رہی ہیں۔ ایک آدمی نے مجھے خود کہا، اس کو خواب میں بتایا گیا تھا کہ اعتکاف اس نے کیا تو اعتکاف ختم ہو گیا، تو کسی کہنے والے نے اس سے کہا کہ اعتکاف تو ٹھیک ہے، آپ نے بہت عبادت کی، لیکن اللہ کا قرضہ باقی ہے، اللہ کا قرضہ۔ تو اس نے کہا کون سا قرضہ؟ کہا کہ تمہاری نمازیں قضا ہو گئی ہیں تمہاری۔ بہرحال وہ میرے پاس آیا اور مجھ سے کہا کہ مجھے کس طرح سے یہ ادا کرنی چاہیے، چونکہ پڑھا لکھا تھا، ریٹائرڈ ہو چکا تھا، میں نے اس کو مسئلہ سمجھا دیا تو سمجھ گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کتنی نمازیں قضا ہو گئی ہیں؟ اس نے کہا 20 سال کی۔ کتنی؟ یعنی 20 سال میں تو وہ صرف جمعہ کی نماز پڑھتا تھا اور رمضان، اس کے علاوہ کوئی نماز پڑھتا؟ ظاہر سی بات ہے جب ہم ایسے ماحول میں ہیں 20 سال کی نمازیں قضا ہو رہی ہیں، تو اگر کوئی کہے گا جناب ایک رکعت چھوٹ گئی، اس نے وہ رونا شروع کر دیا، تو یہ ہمارے حلق سے کیسے اترے گی بات؟ کیونکہ ہم تو اپنے زمانے کے اعتبار سے دیکھیں گے نا، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ان حضرات کے دلوں میں نماز کی عظمت تھی، اس سے ان کے رکعتیں نہیں چھوٹتی تھی۔ تو اب تو رکعتیں کیا 5%، 4% تو فجر کی نماز پڑھ لیتے ہیں، اور یعنی اچھے خاصے دیندار 4 وقت تو وہ پڑھیں گے جماعت کے ساتھ، 5 نماز جو گول ہو جاتی ہے وہ فجر کی نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ حالانکہ فجر کی نماز جو ہے اس کا مقابلہ کوئی نماز نہیں کرے گی، کیونکہ فجر کی نماز کا قسم اللہ نے الگ کھائی ہے اور فجر کے وقت کا الگ۔ والفجر، قسم ہے فجر کی نماز کی، والصبح ذات نفس، قسم ہے صبح کی، کس کی؟ صبح، جب صبح نمودار ہو جاتی ہے۔ عصر کی قسم ہے، والعصر، قسم ہے عصر کے نماز کی۔ بہرحال یہ ایک لمبا موضوع ہے، مجھے صرف یہ بتانا ہے کہ حضرت نے علماء کو اور قراء حضرات کو نصیحت کی کہ تم ثابت قدم رہو، کیا رہو؟ ثابت قدم رہو، تم اعمال میں، عقیدے میں بالکل کوتاہی نہ کرنا، اور اپنے صحابہ کو دیکھو وہ کہاں پہنچے، اور صحابہ کرام کی تو شان ہی الگ تھی۔ آج تو شکایت آتی ہے کہ بیٹا نماز نہیں پڑھتا ہے، کیا؟ اس زمانے میں بھی شکایتیں آتی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کی شکایت ان کے والد صاحب نے کی، حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ نے ان کو بلایا، فرمایا کہ عبداللہ علم اخبر انک تقوم اللیل وتصوم النہار؟ قلت بلا یا رسول اللہ، فرمایا دیکھو میرے پاس تمہاری شکایت آ گئی ہے، تم ساری رات جاگتے ہو اور نمازیں پڑھتے رہتے ہو، اور جو ہے نفل روزہ لگاتار رکھتے ہو، کبھی چھوڑتے نہیں۔ میں نے کہا حضرت بالکل صحیح ہے۔ فرمایا کہ لا تفعل، پابندی ہے آج، ایسا مت کرو، بلکہ قم ونم، تہجد بھی پڑھ لو اور رات کو سوئے بھی کرو، تمہاری آنکھ کا تمہارا اوپر حق ہے، تمہارے بدن کا تمہارے اوپر حق ہے، ایسا مجاہدہ مت کرو، اور مہینے میں صرف 3 دن روزہ رکھا کرو، اس کے علاوہ کی اجازت نہیں۔
تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جوان آدمی ہوں، کیا اس میں کچھ ذرا اضافہ فرما دیجیے۔ حضرت نے فرمایا 10 دن روزہ رکھا کرو مہینے کے، نفل روزہ، رمضان مراد نہیں، وہ تو سارا ہی رکھنا پڑے گا۔ تو پھر عرض کیا حضرت کچھ تھوڑا اس میں سے اضافہ کر لیں۔ فرمایا ٹھیک ہے، صوم داؤد رکھو، 1 دن روزہ 1 دن افطار، 1 دن روزہ 1 دن افطار۔ تو اب وہ اللہ کا بندہ تیار ہو گیا۔ تو یہ ہے وہ صحابہ کرام جن کے بارے میں شکایتیں آتی تھی یا اللہ کا بندہ رات کو سوتا ہی نہیں ہے، تو اس لیے ہم کو کیسے سمجھ میں آئے گا؟ حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ تم ثابت قدم رکھو دین کے اوپر اور دائیں بائیں مت جاؤ، اگر تم نے گڑبڑ کر لی تو بڑی گمراہی میں پہنچو گے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے لوگ آپ کے پیچھے پڑیں گے چلیں گے تو ان کے اندر بھی یہ چیزیں آ جائیں گی، تو ان کا وبال بھی تمہارے ہوگا، ذمہ میں ہوگا۔ اگر وہ گمراہ ہوگے تو ان کی گمراہی کا سبب آپ بنو گے۔ یعنی ایک نصیحت ہے یہ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارے کے سارے ایسے تھے یا نہیں، استاد کو حق ہے نا، وہ تو نصیحت کر سکتا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کو نصیحت کرنے کا کس قدر جذبہ تھا، کوئی وقت وہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے۔ آپ نے خود فرمایا تھا کہ امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو، تو نہیں کرو گے تو یہ ہوگا وہ ہوگا یہ ہوگا، یہ ساری چیزیں ان کو بتائی گئی تھی۔ اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ آپ صحابہ کرام کو نصیحت کرتے رہے، نصیحت کرنے سے ان کو نفع پہنچتا ہے، اور یہ حکم قیامت تک کے لیے ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تعوذوا باللہ من جب الحزن قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما جب الحزن قال واد فی جہنم یتعوذ منہ جہنم کل یوم 400 مرہ قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن يدخلها قال القراء المراؤون بأعمالهم رواہ ترمذی وقضى ابن ماجہ وزاد فيه وإن من أبغض القراء إلى الله تعالى الذين يزورون الأمراء قال المحاربی یعنی الجورہ۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ پناہ مانگو اللہ کی غم کے کنویں سے۔ غم کے جب کہتے ہیں گڑھے کو اور گہرے کنویں کو، قرآن پاک میں ہے وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ۔ تو فرمایا کہ لوگوں غم کے کنویں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو، یعنی اللہ سے عرض کرو یا اللہ جب الحزن سے ہم کو بچا لیجئے، ہم کو اس میں داخل مت فرما لیجئے۔ تو لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جب الحزن کیا چیز ہے، غم کا کنواں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا دوزخ کی ایک وادی ہے، دوزخ کی ایک، جس سے خود دوزخ روزانہ 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ کتنی مرتبہ؟ یعنی دوزخ خود اللہ سے کہتی ہے یا اللہ جب الحزن سے ہم کو بچا، جب الحزن سے ہم کو بچا۔ جیسے روایتوں میں آتا ہے نا جہنم کے اندر آگ کو کھاتی ہے، کیا آگ نے شکایت کی یا اللہ آگ نے آگ کو کھایا، پھر اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے 2 سانس لینے کی تم کو اجازت ہے۔ تو اس طرح سے گویا کہ ایسی خطرناک وادی ہے، اللہ بچائے، اتنی گہرائی اس میں ہے اور طرح طرح کے عذاب ہیں، فرمایا کہ اس سے پناہ مانگو، اس سے پناہ مانگو۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ خود دوزخ اس سے پناہ مانگتی ہے۔ ایک مطلب تو ہے کہ دوزخ والے پناہ مانگتے ہیں، کیا ہیں تو وہ دوزخ میں ہیں، لیکن جب الحزن کا نام سنتے ہوئے کہتے ہیں یا اللہ جب الحزن سے بچا دیجئے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کون داخل ہوگا کیا؟ اس نے فرمایا کہ اس میں وہ قرآن خوان داخل ہوں گے جو اپنے اعمال لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے تھے، کس کے؟ یعنی ریاکار۔ تو ریاکار علماء، ریاکار قراء، یہ لوگ وہاں جائیں گے، کیونکہ یہ ریا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اور ایک روایت میں کہ اللہ کے نزدیک مقبوض ترین وہ علماء ہیں جو سرداروں سے ملاقات کرتے ہیں، عمرا سے، اور محاربی نے کہا یا ہمارا ظالم عمرا، کیا ظالم حکمرانوں سے وہاں جا کر ہاں ملانی پڑتی ہے، اور کیا کرے گا؟ ہاں جو نیک ہیں، صالح ہیں اور دیندار ہیں، اگر علماء ہیں، عمرا ہیں، حکام ہیں، امیر المومنین سب ہیں، تو ان کی زیارت تو خیر و برکت کی چیز ہے۔ تو بہرحال اس میں فرمایا کہ ریاکار کے لیے یہ
یہ سزا ہوگی۔ اس سے معلوم ہوا اپنے اعمال میں بہت کوشش کرنی چاہیے ریا نہ آئے۔ کیا لوگوں کی دکھانے، لیکن کیوں عمل کریں؟ اللہ کے بندے ہیں، عمل کریں اللہ کے لیے، لیکن چونکہ خود بھی جا اور بھی مال ہے، آدمی چاہتا ہے کہ میں لوگوں میں بڑا بن جاؤں، کہ جناب یہ تو یہ عمل بھی کرتا ہے، وہ عمل بھی کرتا ہے، یہ عمل بھی کرتا ہے، اس لیے بہت نقصان ہوگا اگر انسان جو ہے اپنے اعمال میں کیا کرے گا، ریا اس کے دل میں ہوگا۔ ایک حدیث میں یہ ہے، وہ حدیث پہلے بھی آئی ہے، محشر کے میدان میں 3 شخصوں کو پہلے لایا جائے گا۔ میں صرف اشارہ کرتا ہوں، ایک عالم ہوگا، ایک شہید ہوگا، ایک سخی ہوگا، ایک ترتیب کچھ بھی لگائیے، ترتیب تو وہاں ایسی ہے کہ پہلے ایک سخی کو لایا جائے گا۔ تو سخی سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے آپ کو مال دیا تھا، میرے دین کے لیے کیا کیا؟ میرے دین کے لیے کیا؟ مکان تو بنا ہی لیا اس نے، گاڑی تو لائی 50 لاکھ کی، وہ تھوڑی پوچھیں گے، اسے پوچھیں گے میرے دین کے لیے تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ جو بھی خیر کا کام تھا اس میں میں نے حصہ لیا۔ وہ تفصیل کے ساتھ عرض کرے گا، مسجدیں بنوا دی اور یتیموں کو دیا، غربا کو دیا، مدارس کو دیا، یہ تو یہ اس نے بالکل صحیح کہا، اس نے یہ سب کچھ اس نے کیا ہوگا۔ تو اس نے غلط جگہ پیسہ نہیں لگایا کہ شراب میں اور جوے میں اور خرافات میں، اسراف میں نہیں، صحیح جگہ پر لگایا۔ لیکن اس سے کہا جائے گا کہ کذب تھا، کیا تو جھوٹ بول رہا ہے، کیا یہ تم نے کیا سب کچھ لیکن میرے لیے نہیں کیا؟ کیا لوگ ہونے کے لیے کیا کہ تم مشہور ہو جاؤ گے، فلاں آدمی تو بڑا سخی ہے، کیا کہنے اس کے دربار سے تو کوئی خالی نہیں نکلتا، اتنے مسجدیں اس نے بنوائی ہیں خود اپنی لاگت سے، اور روزانہ جو ہے وہ، اور سال بھر میں اتنے لاکھ روپے وہ غریبوں میں تقسیم کرتا ہے۔ فقط قیل، وہ تو کہا گیا، وہ تو جو نیت آپ نے کی تھی وہ تو آپ کو مل ہی گیا، میرے سامنے میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ تو اب اس کو فرشتوں سے کہا جائے گا کہ رسی باندھو اس کے گلے میں اور گھسیٹ کے اس کو جا کے دوزخ میں ڈال دو، حالانکہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، چوری نہیں، شراب نہیں، زنا نہیں، کسی کا حق نہیں کھایا، نیک کاموں میں سب پیسہ خرچ کیا ہے۔ دوسرا لایا جائے گا عالم، اس سے پوچھا جائے گا ہم نے آپ کو علم دیا، آپ نے اس علم کا کیا کیا، میرے دین کے لیے کیا کیا؟ الحمدللہ وہ کہے گا یا اللہ میں نے کتابیں لکھ دی، میں نے فتوے لکھ دیے، میں جمعہ کے دن وہ خطبہ دیتا تھا، نکاح پڑھاتا تھا، چلے لگاتا تھا، اور اتنا وقت لگایا، یہ سب چیزیں وہ کہے گا، گشت کرتا تھا، یہ ساری چیزیں وہ بتائے گا۔ اس سے کہا جائے گا کہ کذب تھا، تو جھوٹ بول رہا ہے، کیا یہ تو تم نے کیا لیکن میرے لیے نہیں کیا، کیونکہ سوال ہوگا نا میرے لیے کیا کیا، میرے دین کے لیے تو اپنے لیے کر رہے ہو، کرتے رہے دین کا کام، لیکن کر رہے ہو کس کے لیے؟ اپنے لیے کہ مشہور ہو جائے، ارے بڑا زبردست علامہ ہے، ارے کیا کہنے مفسر قرآن بھی ہے، ارے مفسر قرآن بھی ہے اور شارح حدیث بھی ہے، شارح، اور روزانہ ہر سال 4 مہینے لگانے والا ساتھی ہے، قربانیوں والا ساتھی ہے، قربانیوں والا، اور اتنے بس اپنے گھر کی کوئی خبر ہی نہیں ہے، اتنی قربانیاں لگا رہا ہے، قربانی لگا رہا ہے۔ تو فقط قیل ہے، فقط سب بتایا گیا، سب میرے پاس کچھ نہیں، میرے پاس تو اس کو بھی گردن میں رسی باندھ کے ڈال دیا جائے گا۔ چلے بھی گئے، تقریریں بھی گئی، کتاب بھی لکھنی بھی گئی، تفسیر بھی گئی، سب کچھ گیا، کچھ بھی پلے نہیں پڑے گا۔ تیسرا شہید کو لایا جائے گا کہ چلو میں نے آپ کو جوانی دی تھی، میرے لیے کیا کیا، میرے دین کے لیے کیا کیا؟ وہ کہہ گئے اے اللہ میں نے تو جان دے دی، جان تو قیمتی ہوتی ہے، مال تو آتا رہتا ہے جاتا رہتا ہے، لیکن جان ایک مرتبہ گئی تو دوبارہ کہاں سے آئے گی؟ میری تو آپ کے خاطر جان دے دی۔ اللہ فرمائیں گے جھوٹ بول رہا ہے، کیا کذب تھا، تو نے جان تو دی لیکن میرے لیے نہیں، کیا میرے لیے؟ تمہارے ذہن میں یہ تھا، دل میں یہ تھا کہ تم مشہور ہو جاؤ گے، لوگ کہیں گے بڑا غازی ہے، ارے کیا کہنے اس کے، بڑا بہادر ہے، چھک کے چھڑاتا ہے دشمنوں کے، اور اتنی قربانیوں والا، یہ سب کو فقط قیل ہے، وہ بتایا گیا، میرے پاس تمہارا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو تینوں کو رسی میں باندھ کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ سوال ان تینوں کے اور کسی کو نہیں، کہتے ہیں یہ تو 3 بڑے تھے، ایک مال والا تھا، ایک علم والا، ایک جان والا ہے، تو یہ تو سب سے قیمتی چیزیں تو یہی 3 ہیں نا، مال بھی قیمتی ہے اور جان تو اس سے زیادہ قیمتی ہے اور علم بھی ہے، تو یہی 3 چیزیں جس سے اسلام پھیلا، یہی 3 چیزیں ہیں جس سے لوگوں نے جنت کمائے، یہی 3 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو اللہ نے درجات بلند کیے۔ حضرت عثمان غنی کے مال کو دیکھ لیجئے، میری عقل حیران ہو جاتی ہے کہ انہوں نے کنواں خریدا، باغ خریدا، وقف کیا امت کے لیے، باغ آج بھی ہے، کنواں آج بھی ہے، اور باہر بورڈ لگا بیر عثمان، کیا
اس سے زیادہ تعجب کی بات یہ ہے جو اکاؤنٹ ہے نا وہ انہی کے نام پر ہے، کیا؟ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جو زمین وقف اس نے کی تھی مدینہ طیبہ میں، اس پر بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں، اس کا سارا کرایہ جو آتا ہے نا وہ وقف میں جاتا ہے۔ عجیب بات ہے، جو بل آتی ہے نا اوقاف کی بلڈنگ کی، بجلی کا بل اور پاور اس کا پانی کا بل، اس بل میں لکھا ہے عثمان ابن عفان کیا رضی اللہ تعالیٰ، آج 1500 سال کے بعد بھی تو پاور کا بل انہی کے نام آتا ہے اور جو ہے بجلی کا بل انہی کے نام آتا ہے، اکاؤنٹ انہی کے نام پر ہے۔ یہ ہے صدقۃ جاریۃ، یہ ہے صدقۃ جاریۃ، اور جب تک وہ رہے گا تو لگتا ہے کہ قیامت تک رہے گا۔ کون؟ زمین بھی وہی ہے، وہ بلڈنگیں بھی صحیح ہے، یہ ہے وہ اللہ کے لیے کام کر لینا۔ تو اس طرح سے آپ نے فرمایا۔ اس پر میں ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو جس سے بات بہت واضح ہو جائے گی۔ کیا؟ ایک آدمی کو 90% اخلاص ہے، 10% ریا ہے، یہ عمل بھی قبول نہیں ہوگا۔ ایک آدمی کو 99% اخلاص ہے، 1% ریا ہے، تب بھی یہ قبول نہیں ہوگا۔ وجہ ان یسیر ریا شرکن، فرمایا کہ ذرا سا ریا آئے گا اعمال میں، یہ شرک ہے۔ کیا ہے؟ اور شرک اللہ کو پسند نہیں ہے، نہ وہ اس عمل کو قبول کرے گا جس میں شراکت ہو۔ وہ پتہ ہے انا اغن الشرکاء، میں شریکوں سے بالا تر ہوں، کیا ہوں بے نیاز، مجھے شراکت کی کیا ضرورت ہے؟ شراکت تو غریب کرے گا کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہے، مل کر انہیں کوئی کام کر لیا، مل کر انہیں کوئی کام کر لیا، گاڑی خریدی، کچھ بھی خریدا، دوائی چھڑکنے کی موٹر خریدی، 2 بھائی مل کر، 2 ہمسائے مل کر، کہتے ہیں مجھے شراکت کی کیا ضرورت ہے؟ جو عمل میرے لیے ہوگا میں قبول کروں گا، لیکن مخلوق کی شراکت ہوگی تو میں اس کو قبول نہیں کروں گا۔ اگر 99.9 کیا اخلاص ہے، اس کے اوپر کیا رکھے 0.1 اتنے رہے نا، تب بھی قبول نہیں ہوگا۔ اس کی مثال سمجھ لیجئے، ایک صاحب نے مجھے فون کیا، اس نے کہا مفتی صاحب میں نے آپ کے اکاؤنٹ میں کچھ پیسے ڈالے ہیں تو ذرا دیکھیے میسیج آئی یا نہیں۔ تو میں نے میسیج چیک کر لی، میں نے کہا میسیج نہیں آئی۔ چلو بہرحال اگلے روز پھر انہیں فون کیا، میں نے کہا میسیج نہیں آئی۔ خلاصہ یہ ہے کہ وہ ہفتے بھر تک فون کرتا رہا درمیان میں کہ میسیج آئی یا نہیں آئی، یعنی آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے جمع ہوئے یا نہیں۔ میں نے کہا بھائی میسیج نہیں آئی، میں نے کہا گھبراتے کیوں ہے؟ ہوگی کہیں ہوا میں، ہوگی کہیں، میں نے کہا ہوا میں بھی میسیجیں ہوتی ہیں، گھبراتے کیوں ہیں؟ پھر چند دن کے بعد پھر فون سے کیا فون کہ میسیج آئی یا نہیں۔ میں نے کہا اللہ کے بندے میسیج نہیں آئی، اب مجھے صرف یہ بتاؤ کہ اکاؤنٹ نمبر آپ نے لکھا کیا؟ تو انہوں نے کہا بس وہی اکاؤنٹ نمبر لکھا جو آپ نے بتایا تھا۔ تو میں نے کہا ذرا چیک کر لو۔ اب اس نے کچھ کاغذ واغذ نکالا، مجھے فون پر تو نظر نہیں آیا کیا ہے، تو صرف آواز آ رہی تھی، تو وہ اکاؤنٹ نمبر اب سنانا ہے مجھے، تو 035 کیا میں بھی دیکھ رہا ہوں، مجھے زبانی یاد نہیں ہے۔ تو اس کے بعد میں نے کہا ہاں میں ہاں کرتا رہا، 15 ڈیجٹ اس نے صحیح بتائے، کتنے؟ 16واں غلط ہو گیا، جو آخری ڈیجٹ ہے 16 ہوتے ہیں وہ غلط ہو گیا تھا، لکھنا تھا کچھ 5، اس نے لکھا کچھ 7۔ اب مجھے بتائیے میرے اکاؤنٹ میں آئے گا؟ کم از کم 50-50 ہونا چاہیے نا، کہ آدھے پیسے میرے اکاؤنٹ میں جائیں، آدھے اس کے میں جائیں۔ بالکل نہیں، ایک پیسہ بھی نہیں آئے گا۔ ہم کہیں گے جناب 15 ڈیجٹ تو صحیح ہیں، اس کا تو مجھے کچھ دے دو۔ کہتے نہیں کہ آن دا ہول دیکھا جائے گا، سمجھے نا، آخر میں ایک ڈیجٹ گر گئے، وہ سارا دوسرے کے اکاؤنٹ میں چلا گیا۔ تو اب ہم کو سوچنا چاہیے جب ہم خالق کے لیے بھی عمل کریں، مخلوق کے لیے عمل کریں، تو یہ فوراً غور کرنا چاہیے مخلوق کے اکاؤنٹ میں چلا گیا، کس کے؟ تو جب محشر کے میدان میں آئیں گے اللہ کے سامنے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا کیا آپ نے؟ اللہ میں نے حج کیا۔ کیا؟ فرشتے کہیں گے تو یہ اکاؤنٹ میں تو ہے نہیں اللہ کے، تو وہ مخلوق کے اکاؤنٹ میں گئے، کس کے؟ آپ ڈھونڈو۔ تو مخلوق کے اکاؤنٹ میں کیا ڈھونڈے گا؟ تو اس نے کہا میں ہر سال اعتکاف کرتا تھا، تو ہے، انہوں نے کہا یہاں اکاؤنٹ میں تو نہیں اللہ تعالیٰ کے، وہ مخلوق کے اکاؤنٹ میں چلا گیا، کیونکہ تمہاری نیت یہ تھی، لوگ کہیں گے ہر سال اعتکاف کر رہا ہے۔ کیا؟ انہوں نے کہا میں چلا لگا رہا تھا ہر سال، تو اس میں دیکھ لیجئے۔ انہوں نے کہا چلا تو یہاں لکھا ہوا ہے نہیں، تو وہ گیا کہاں؟ وہ مخلوق کے اکاؤنٹ میں گیا، کس کے؟ مخلوق سے مانگو، تو مخلوق تو خود ہی پریشان ہوگی، مخلوق سے کیا مانگے؟ اگر مخلوق سے مانگے کہ بھی جناب مجھے دے دو، وہ کہہ کہ کیا کہتے ہیں میں نے اعتکاف کیا تھا آپ کو دکھانے کے لیے، اس نے کہا مجھے معلوم بھی نہیں، مجھے کتنی رسوائی ہوگی۔ تو یہ آپ نے فرمایا کہ یہ جو وادی ہے، کیا یہ جب الحزن ہے، اس میں ریاکاروں کو ڈال دیا جائے گا، استغفر اللہ، یعنی اتنا غصہ اللہ تعالیٰ کا آئے گا۔ اچھا
جان میں نے آپ کو دے دی، روح میں نے آپ کو دے دی، حتیٰ کہ ایمان میں نے آپ کو دے دیا، توفیق میں نے آپ کو دے دی، اور آپ کے سارے جو رکاوٹیں دور میں نے کی، اور آپ کو کام میں لگا دیا، علم آپ کو عطا کیا، مال آپ کو دے دیا، جوانی آپ کو دے دی، اور عمل کرے لوگوں کے لیے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ مشائخ کے یہاں یہ چیز درست ہوتی ہے، ورنہ یہ کیڑا جلدی مرنے والا نہیں ہے۔ تو یہ کہیں نہ کہیں ستاتا ہے۔ اس کو بجا بھی کہتے ہیں، بجا کے معنی بس آدمی مشہور ہو جائے، پیسے ملے نہ ملے، مشہور ہونے کا مطلب ہے کہ ہر جگہ ہو جائے، جناب فلاں صاحب تو آ رہے ہیں کیا بس۔ اور مولانا روم فرماتے ہیں رحمۃ اللہ کہ جانور فربہ شود، کیا ازراہ نوش، جانور موٹا ہوتا ہے کھانے پینے سے، کس سے؟ بھائی بیل ہے، گھوڑا ہے، گدھا ہے، جتنا اس کو کھلاؤ تو وہ موٹا ہو جائے گا۔ اور فرمایا کہ آدمی فربہ شود ازراہ گوش، انسان کا نفس موٹا ہوتا ہے سننے سے، کیا وہ سنتا اپنی تعریفیں، جناب وہ کہتے تھے کیا کہنے ہیں، کیا آپ یہ سارا گاؤں آپ کی تعریفیں کر رہا تھا، کہتے ہیں کہ اب کچھ نہ پوچھو، گاؤں بدل دیا اس نے کہا اچھا ایسا اندر سے موٹا، تو کہتے ہیں انسان کا نفس موٹا ہوتا ہے جب وہ اپنی تعریفیں سنتا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ آدمی فربہ شود از راہ گوش، تو یہ خوب بجا ہے۔ یہ آدمی کو جو بہت سب سے آخر میں لکھا کتابوں میں، مشائخ کے دل سے جب سے آخر جو چیز نکلتی ہے وہ بجا ہے، کیا بجا ہے آخر میں۔ کیوں یہ بجا یہ تو مانتا نہیں، اور وہ بہت سارے واقعات میں نے آپ کو بتائے۔ میں ایک جگہ گیا بیان کرنے کے لیے، چونکہ اس کا تعلق کسی سبق کے ساتھ ہے تو مثالیں دینے سے تو بات واضح ہو جاتی ہے۔ تو وہ وہاں ایک مقرر آتے تھے ہر سال، وہ اناؤنس کرتے تھے، یعنی وہ جو اعلانچی جو اٹھتا ہے اور کہتا فلاں اٹھے گا اور اپنی بھی سنا رہا ہے بہت سارے۔ تو میں نے دیکھا کہ سٹیج پر وہ نہیں ہے، اور لوگ ہیں۔ تو میں نے ایک سے پوچھا، میں نے کہا فلاں صاحب نہیں آئے ہیں؟ کیونکہ وہ ہر سال آتے تھے۔ تو انہوں نے کہا نہیں آئے ہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں اس کو ملال ہو گیا۔ میں نے کس چیز کا؟ کہا پوسٹر میں اس کا نام نہیں آیا تھا۔ کیا؟ اس نے کہا کہ پوسٹر میں میرا نام نہیں آیا اس لیے میں نہیں آ سکتا۔ میں نے کہا افسوس، پوسٹر تو دیوار پر 2 دن رہے گا، 3 دن رہے گا، اس کے بعد تو وہ نیچے گر جائے گا، یا تو بچے اس کو کیا کریں گے، پھاڑ لیں گے۔ تو محض اس لیے نہیں آیا کہ پوسٹر اس کا نام نہیں تھا۔ ان پوسٹر رہتے کتنے دنوں ہیں؟ اگر وہ اللہ کے لیے آتا تو پوسٹر کا اس کے ساتھ کیا کام تھا؟ پوسٹر میں ہویا وہ آتا تھا اللہ کے لیے، آج بھی اللہ کے لیے آتا تھا۔ تو یہ عظیم دولت اللہ نے صحابہ کرام کو دی تھی کہ جو کام کرتے اللہ کے لیے کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق نے جب دیکھا رضی اللہ عنہ کہ یہ خالد بن ولید ہے کہ لوگوں کے دلوں میں ہے کہ بس مسلمان جیتے ہیں حضرت خالد کی وجہ سے، کس کی وجہ سے؟ اب اتنا لوگوں کے اندر آگے بھائی جس جنگ میں حضرت خالد جائیں گے ضرور جیتیں گے، کیونکہ خالد ہیں، کیا ہیں؟ سیف اللہ ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ اچھا لوگوں کا ذہن خراب ہو گیا ہے، کیا؟ حضرت نے حذیفہ کو بلایا حضرت خالد کو، فرمایا کہ افسری آج سے میں چھین لوں گا تمہاری، کیا؟ تم کمانڈر نہیں، تم کمانڈر بیٹھو، جیسے عام سپاہی ہیں، تو کمانڈری لے لی گئی۔ تو اس کے بعد پھر جنگوں کا موقع آیا، حضرت پھر شرکت کرتے رہے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ اب کیا ہوگا آپ کو؟ اس نے کہا کیا؟ کہنے پہلے تو آپ افسر تھے، کیا تھے آپ؟ آفیسر تھے، اور آپ تو اب ایک عام سپاہی ہیں، یعنی پہلے تو میجر تھے، کیا؟ میجر سے بھی بہت زیادہ عام سپاہی ہیں، تو اب کیا کرو گے؟ اس نے کہا کیوں؟ پہلے بھی اللہ کے لیے لڑتا تھا، اب بھی اللہ کے لیے لڑوں گا۔ کیا؟ پہلے بھی اللہ کے لیے لڑتا تھا، اب بھی اللہ کے لیے لڑوں گا، مجھے کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ وہ میرا ہے، میں اس کا ہوں۔ تو میں نے تھوڑا اس لیے کہ پہلے میجر تھا تو تب لڑتا تھا، آج میں سپاہی ہوں، تو یہ ہے وہ صحابہ کرام، نہ عہدوں کو دیکھتے تھے نہ مشہوری کو دیکھتے تھے، اور جو کام کرتے تھے کس کے لیے کرتے تھے؟ اللہ کے لیے کرتے تھے۔ اور ہر مسلمان کا مزاج ایسے ہونا چاہیے، کیا؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ قل آپ فرمائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی امت کو بتائیے، کیا؟ من ان صلاتی، کہ اے میری امت دیکھو میری نماز، و نسکی میری قربانی، میری یا میرا حج، و محیای میری زندگانی، میرا زندہ، و مماتی میری وفات، للہ رب العالمین، یہ سارے کام رب العالمین کے لیے، اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے۔ وہ امت کو بتایا جا رہا ہے آپ کا ہر کام کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ تو بہرحال اس میں یہ
الحمدللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہر امتی کو چاہیے کہ وہ اپنے محاسبہ کرے، کیا کرے کہ وہ دیکھے کہیں میرے دل میں ریا تو نہیں آ رہا ہے، چونکہ یہ چیز ہی ایسی ہے جس میں ریا کا خطرہ ہے، ریا کا خطرہ ہے۔ بالخصوص ایک آدمی کھڑا ہو جاتا ہے، اچھی تقریر کر لیتا ہے، تو اگر یہ آئے گا لوگ کہیں گے واہ کیا تقریر کر لی اس نے، بس گیا کام سے۔ خلاصہ یہ ہے کہ قدم قدم پر ہم کو چاہیے کہ ہم دیکھیں، اپنی نیت کو ٹٹولیں۔ اس لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی جو کام کرو گے 3 مرتبہ اپنی نیت کو ٹٹولو۔ کتنی؟ کام شروع کرنے سے پہلے کیا بھائی کام کرنا ہے، کتابی تعلیم کرنی ہے، بیان کرنا ہے، یا اور کچھ کام کرنا ہے، حج کو لیے نکلی تو عمرے کے لیے نکلی، سب سے پہلے طے کر لو میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں، میں یہ کام سب سے پہلے نیت کو ٹٹولو۔ اب نیت درست ہے، دیکھو درمیان میں کہیں ریا نہ آئے، کیا شروع میں تو نہیں تھا کیونکہ شیطان تو مرا نہیں، وہ تو کچھ نہ کچھ چھیڑ کرے گا بدبخت۔ درمیان میں دیکھو کہ آپ کی نیت برقرار ہے یا نہیں، کہیں آپ کی نیت میں فطور تو نہیں آیا، تو دیکھا کہ درمیان میں دیکھو، پھر چیک کر لو، کیا کر لو، چیک کر لو، پھر آخر میں جب کام ختم ہو جائے پھر اپنی نیت کو ٹٹولو کہ چلا ختم ہو گیا تو اب دیکھو کہ کیا نیت تھی آپ کی۔ تو جہاں بھی آپ کو موقع یہ محسوس ہو جائے گا کہ مجھ کو ریا آ گیا تو فوراً اللہ کیا کر لو، معافی مانگ لو تاکہ معاملہ درست ہو جائے۔ تو بہرحال یہ ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص بھی عطا فرمائے اور جب الحزن سے ہم کو بھی بچا لیے۔